کہ آگے سامنے علماء اور طلباء بیٹھے. افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو طالب علم تو کہتے ہیں لیکن ہمارے اندر طلب کہیں دور دور دکھائی نہیں. ہم نے ہمیشہ بچپن سے اب تک یہی دیکھا ہے کہ علماء اور طلباء جن کے اندر واقعی طلب ہوتی ہے وہ بہت پہلے سے خود اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سامنے بیٹھے. تو عوام تو بیچارے بالکل کل انعام ہوتے ہیں. بہت سے لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں, دائیں بائیں بیٹھتے ہیں, دور بیٹھتے ہیں. عجیب دکھ اور افسوس کی بات ہے یہ. فرض سمجھ کر تنبیہ کرنا, اپنا فرض سمجھ کر اس بات پر متنبہ کرتا ہوں, خدا کرے بار بار کہنے کی ضرورت نہ پڑے. کسی کی نظر میں رہنا سیکھیں. بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. جس کے دل میں ایک طلب ہوتی ہے, ایک محبت ہوتی ہے, عشق اور بے چینی ہوتی ہے, اسے کبھی نہیں کہنا پڑتا کہ بھائی تم سامنے بیٹھا کرو, آگے بیٹھا کرو, نظر میں رہا کرو. کبھی نہیں کہنا پڑتا. پچھلے 2 دن سے نفاق کا بیان چل رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ صرف بیان ہو کر نہ رہ جائے بلکہ ہمارے دلوں کے نفاق سے نفاق کی دوری کا سبب بنے. آج کی مجلس میں حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہی باتیں انہی کے لفظوں میں, انہی کی زبان سے وہ میں پڑھ کر سناؤں گا. کہیں کہیں طبیعتوں کو بیدار کرنے کے لیے یا کسی بات کی وضاحت کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت پڑے گی تو عرض کروں گا. اللہ کرے کہ کم سے کم کہنے کی ضرورت پڑے. فرمایا نفاق جس کی مذمت قرآن و حدیث میں منصوص ہے, آج کل ایک فن محمود اور قابل تحصیل ہو گیا ہے جس کو باقاعدہ سیکھا جاتا ہے اور اس میں کمال پیدا کرنا ایک انسانی کمال سمجھا جاتا ہے. سب سے زیادہ ہوشیار اور چالاک وہ آدمی ہے جو اس فن نفاق کا زیادہ ماہر ہو, جو بہروپیے کی طرح نقل کو اصل باور کرانے میں خوب مشاق ہو. نفاق ایک ایسا امر قبیح ہے کہ اس خصلت پر قرآن کریم نے کفر سے بھی زیادہ نکیر کی ہے. مگر آج کل اس کو معیوب سمجھنا تو درکنار بنظر استحسان دیکھا جاتا ہے, اور یہ سکہ ایسا رائج اور مقبول عام ہو گیا ہے کہ سوقیوں یعنی بازاری لوگوں اور اوباشوں سے نکل کر عام طور پر گھروں میں, دوستوں میں اس کا رواج ہو گیا ہے. اور اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ لڑکا باپ کے ساتھ, بیٹی ماں کے ساتھ, شاگرد استاد کے ساتھ, بیوی شوہر کے ساتھ, حتیٰ کہ مرید شیخ کے ساتھ اس کو بے جھجک استعمال کرنے لگا ہے. سوا ویلا منافق اپنی تقریر سے, تحریر سے, طرز و انداز سے
غرض ہے کہ ہر طرح سے یہ یقین دلاتا ہے کہ میرا باطن ویسا ہی ہے جیسا میرا ظاہر ہے. وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی قرینے سے بھی دوسرے کو میرے باطن کی خبر نہ ہونے پائے. اجتناب تو آدمی ایسی چیز سے کرتا ہے، بچنا تو آدمی ایسی چیز سے چاہتا ہے جس کی برائی پہلے اس کے نزدیک مسلم ہو جائے. اور یہ سکہ رائج الوقت جب ہنر ہو گیا ہے اور بجائے نفس کے کمال سمجھا جاتا ہے تو کوئی شخص اس کو کیسے چھوڑے؟ ہنر اور کمال تو مطلوب ہوتا ہے. آج کل لوگوں نے دین کو صرف ظاہر میں منحصر کر لیا ہے. لباس و صورت ظاہری دینداروں کی طرح بنا لیا. کچھ ظاہری عبادات نماز روزہ وغیرہ کر لی اور سمجھے کہ ہم کامل دیندار ہو گئے، حالانکہ ان کا باطن بالکل فساق فجار جیسا ہے. فاسقوں جیسے اخلاق اور فاسقوں جیسے معاملات، انہی جیسی گندی معاشرت اور پھر بھی دیندار کے دیندار. باطن کی اصلاح کی طرف آج کل لوگوں کو متوجہ کرنا مشکل ہے. پہلے تو آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ مصلح پر یعنی میری اصلاح کرنے والے پر ہمارا باطن ظاہر ہی نہ ہو، اور اگر اس نے اپنی فراست سے ان کے باطن کو سمجھ لیا تو پہل تو آدمی اس کا اقرار ہی نہیں کرتا، بلکہ نفس اس سے گریز کرتا ہے. اور جب دلائل اور واقعات سے اور ایسے اقوال و افعال سے جو اس شخص سے وقتاً فوقتاً صادر ہوئے ہیں کوئی ثابت کر دیتا ہے کہ تمہارا باطن ویسا ہی ہے جیسا بتایا جا رہا ہے، اس وقت جا کر کہیں وہ اصلاح کی طرف توجہ کرتا ہے. لوگوں میں خلوص نہیں ہے اور نہ اس کا ارادہ ہی کرتے ہیں. ان لوگوں کی مثال تو اس بڑھیا کی سی ہے جو طواف کرتے کرتے تھک گئی اور ابھی طواف پورا نہیں ہوا تھا تو معلم سے کہتی ہے کہ معلم صاحب اب معاف کر دیجئے. بھلا معلم کون ہوتا ہے معاف کرنے والا؟ کوئی اس کے باپ کا کام ہے. اسی طرح یہ آنے والے حضرت شاہ وفی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں آنے والوں کا شکوہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اسی طرح یہ آنے والے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم میں نہ تو خلوص ہے اور نہ ہم اس کے حصول کی کوشش کریں گے، بس آپ ہی معاف کر دیجئے. اب لوگ یہاں آ کر بس یہ چاہتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے رہیں، میں کہتا رہوں اور وہ سنتے رہیں، آگے کچھ نہیں. اخلاق ان کے بدستور رہیں، اعمال ان کے وہی رہیں، قول صرف ہمارا رہے. اب ان کی مرضی کے مطابق میں بھی عمل کروں تو وہ خوش رہتے ہیں، اور ان کے امراض بیان کروں اور بد اخلاقیوں پر روک ٹوک کروں، عمل میں اخلاص کا مطالبہ کروں تو میں بڑا سخت ہوں، بڑا بد اخلاق ہوں. یہ حال ہو گیا ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ آج مسلمانوں میں جو آپسی اختلاف اور جھگڑے ہیں، ایک دوسرے پر نظر ہے، دوسروں سے امیدیں قائم کی جاتی ہیں اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے، جس کا انجام جھگڑا ہوتا ہے. جب غیر اللہ پر نظر رکھی جائے گی تو اس کا یہی انجام ہوگا. آج ہر گھر میں یہ مرض گھسا ہوا ہے. باپ کی نظر بیٹے کی کمائی پر ہے، بھائی کی نظر بھائی کی آمدنی پر ہے. اسی کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہیں اور گھر گھر فساد ہے. اور تماشا یہ ہے کہ دل میں تو دوسرے کی اور اس کے مال کی پرواہ اور خیال موجود ہے اور اچھی طرح موجود ہے، مگر جب ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو زور زور سے ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری کچھ پرواہ نہیں اور ہم تم کو کچھ نہیں سمجھتے. میں کہتا ہوں ارے ظالم، اسی سمجھنے اور
پرواہی نے تو یہ سارا قصہ مچا رکھا ہے اور تو اسی کی نفی کر رہا ہے. اسی کو نفاق کہتے ہیں. نفاق اور کیا ہے؟ یہی کہ باطن میں کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ ہو. یہ ہے جڑ موجودہ سارے خانگی فتنوں اور خانہ جنگیوں کی. لوگ یہاں آتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں لوگ یہاں آتے ہیں اور بعضوں کو جو فائدہ نہیں ہوتا، جانتے ہو کیا بات ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ طریق ہے ادب اور عقیدت اور محبت کا. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اسکول میں معلم پڑھاتا ہے، اب طالب علم خواہ اس کا معتقد ہو یا نہ ہو اس سے علم سیکھ لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ادب بھی نہ کرتا ہو پھر بھی اس سے پڑھ لیتا ہے. اسی طرح یہ علم باطن بھی ہے کہ اس میں شیخ سے اعتقاد اور اس کی محبت اور اس کے ادب کی کوئی ضرورت نہیں، بس اس کی باتوں کو سن لیں گے اور ہم فائدہ اٹھا لیں گے. جس طرح لوگ فلسفہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں حالانکہ فلسفیوں کے معتقد نہیں ہوتے، اسی طرح شیخ کی باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں، مفید جان کر اسے یاد بھی کر لیتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں، مگر دل میں چونکہ اس کی عقیدت نہیں ہوتی، اس کی ذات کی محبت نہیں ہوتی، اسی لیے فائدہ نہیں ہوتا. گویا اب تصوف کو بھی من جملہ دیگر علوم و فنون کے صرف ایک علم سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ یہ ایک عملی اور حالی چیز ہے. دیکھیے حکیم الامت حضرت اقدس قدس سرہ یعنی حضرت تھانوی کی ایک ایسی شخصیت تھی کہ اگر لوگ صحیح طور پر استفادہ کرتے تو ہزاروں ہزار آدمی درست ہو جاتے، مگر زیادہ تر لوگوں نے حضرت سے بھی اس چیز کو صرف بیان سن کر حاصل کرنے کی کوشش کی اور کچھ مضمون اور مسائل تصوف یاد کر لیے اور بس. حضرت سے بارہا سنا کہ حضرت حاجی صاحب سے اگر کوئی شخص تصوف کا کوئی مسئلہ دریافت کرتا تو ڈانٹ دیتے اور فرماتے کہ یہ کوئی مدرسہ ہے، جب کبھی طبیعت حاضر رہے گی بیان ہو جائے گا. فرمایا آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کی عبادات اور وظائف کو دیکھیے تو جنید و شبلی معلوم ہوتے ہیں اور اخلاق و معاملات کو دیکھیے تو فرعون سے کم نہیں نظر آتے. اللہ اکبر. کسی معمولی آدمی کے زبان سے جملے نہیں نکلے. آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کی عبادات اور وظائف کو دیکھیے تو جنید و شبلی معلوم ہوتے ہیں اور اخلاق و معاملات پر نظر کیجیے تو فرعون سے کم نہیں ہیں. یہاں بھی لوگ آتے ہیں اور بات بات پر مجھ سے تعظیم چاہتے ہیں. کس قدر افسوس اور غیرت کی بات ہے کہ آئیں یہاں اصلاح کے لیے اور چاہیں تعظیم. گویا ظاہر تو کریں دین اور مقصود ہو دنیا، اسی کا نام نفاق ہے. حالانکہ یہ اتنا بڑا کھوٹ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے فائدہ یا تکمیل ناممکن ہے. شیخ محقق کا یہی کام ہے کہ وہ مرید کو اس کے نقائص پر مطلع کرے. اس لیے میں یہی کرتا ہوں کہ لوگوں کو ان کے عیوب بتا دیتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ اس نے کتنی اپنی اصلاح کی، کتنی برائی چھوڑی. میں یہ نہیں پوچھتا کہ وظیفہ کتنا پڑھا ہے، میں یہ نہیں پوچھتا کہ وظیفہ کتنا پڑھا ہے، میں یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ تم نے اپنی اندر کی خبیث عادتوں کو کتنا بدلا. لوگ اپنی زبان سے تو اپنے متعلق دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری حالت نہایت خراب ہے، ہم میں آپس میں سخت اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں. لیکن یہی باتیں اگر کوئی مصلح کہہ دے تو برا مان جاتے ہیں اور اس کو برا بنا کہتے ہیں. کیا یہ اپنے مصلح کے ساتھ بے ادبی اور بدتمیزی اور تکبر نہیں ہے؟ میں نے بھی شروع میں دیکھا کہ لوگوں کو انہی کے امراض بتاتا ہوں، اصلاح کی باتیں کرتا ہوں تو اس پر مجھے بد اخلاق کہنے لگے.
میں نے پہلے تو خیال کیا کہ بھائی ہم سے تو عوام الناس ہی اچھے کہ اخلاق پر ان کی کافی نظر ہے، کسی کی بد اخلاقی گوارا نہیں، اخلاق پر اگر عمل نہیں ہے تو کم از کم اس کا علم تو ہے، اور تم نے پڑھا پڑھایا، اتنے دنوں حضرت کے ہاں رہے، حضرت کی کتابیں دیکھی، مگر اخلاق اور بد اخلاقی کی تمیز بھی نہ ہوئی، گویا اس کے کوچے سے کبھی نہیں گزرے۔ آج اصلاح نہ ہونے کے سلسلے میں لوگ یہ عذر بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ماحول بہت خراب ہے، اسی کی وجہ سے اصلاح پر قدرت نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ ماحول کا عذر نہایت لغو ہے۔ ماحول ہے کس چیز کا نام؟ یہی نہ کہ چند افراد ایک کام کرنا طے کر لیں اور اپنے لیے کوئی غلط یا صحیح اصول مقرر کر لیں جس پر کاربند ہو، اسی کا نام ماحول ہے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اسی ماحول میں رہنے والا ایک شخص ہوتا ہے جو اس ماحول سے بالکل متاثر نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماحول کا عذر غلط ہے، خود اپنی کمزوری ہوتی ہے۔ جس کسی کی طبیعت کو غلط ماحول سے مناسبت ہوتی ہے وہ ادھر ہی کھنچ جاتا ہے، اور جو قوی القلب ہوتا ہے وہ اس ماحول پر لاحول بھیج کر اس سے الگ اپنا ایک دوسرا ماحول بنا لیتا ہے۔ آخر یہاں جو لوگ آتے ہیں تو یہاں کا ماحول کیا خراب ہے؟ پھر لوگ یہاں رہ کر کیوں بد اخلاقی کرتے ہیں؟ اگر ماحول کو دخل کلی ہوتا تو انہیں تو ٹھیک ہو ہی جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں یہاں آنے والوں میں سے کسی کو تو دیکھتا ہوں کہ ایک ہی دو دفعہ کے آنے میں ساری برائیاں چھوڑ دیتا ہے اور راستے پر لگ جاتا ہے، اور بعض یہاں آ کر بھی اپنا سکہ چلانا چاہتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ابتداءً مجھے خوب ہنس ہنس کر دیکھتے ہیں تاکہ میں سمجھوں کہ یہ میرا بہت معتقد ہے، حالانکہ دل سے میرے معتقد تو کیا موافق نہیں ہوتے۔ میں اس چیز کو خوب سمجھ چکا ہوں، اس لیے اب اس کے دھوکے میں آنے والا نہیں، کیونکہ جو چیز لوگوں کو ایسا کرنے پر آمادہ کرتی ہے کچھ اس کو پہچان گیا ہوں۔ آپ لوگ مجھے معاف کیجیے گا، برا نہ مانیے گا کہ آنے والوں کی توہین کرتا ہے، مجھے اس قسم کے تجربے بہت ہو چکے ہیں۔ نفاق کی خصلت، فرمایا نفاق کی خصلت لوگوں میں اس درجے راسخ ہو چکی ہے اور ظاہر داری اس قدر غالب آ گئی ہے کہ ظاہری نماز روزہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامل ہو گئے۔ پھر شیخ اگر اپنی خوش اخلاقی سے ذرا ہنس کر بول دے تو بس اس کو اپنی قبولیت کی صنعت قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم کامل نہ ہوتے، اگر ہم صالح نہ ہو گئے ہوتے تو ہمارے شیخ ہم سے کیوں خوش ہو کر بولتے۔ لوگوں کی نظر ظاہری ٹیپ ٹاپ پر ہے اور باطن کو دو لوگ چھونا ہی نہیں چاہتے، حتیٰ کہ جب میں مواخذہ کرتا ہوں اس وقت بھی نہیں سمجھتے کہ یہ ہم کو سمجھ گئے ہیں، بلکہ اول یہی بدگمانی کرتے ہیں کہ ان کا ڈانٹنا انہی کی بد اخلاقی کی وجہ سے، انہی کی بد اخلاقی کی وجہ سے ہے۔ پھر جب اور پھٹکارے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب نکالے جا رہے ہیں اس وقت توبہ کرنے لگتے ہیں اور اب کچھ اصلاح کا خیال ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگ یہاں بہت آتے ہیں، اس لیے میں نے ذرا غور سے سننا بھائی، اس لیے میں نے اصول مقرر کر دیا ہے کہ آنے والوں کی دو جماعتیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کو ہوا بھی نہیں لگی، خبر بھی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں کی خانقاہوں کا کیا طرز ہوتا تھا، کتنی سخت نگرانی ہوتی تھی، کتنی سخت ڈانٹ ٹپٹ ہوتی تھی، کتنی سزائیں ملتی تھی اور کیا پابندیاں ہوتی تھی۔ ہم تو بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ بس جائیں گے، بیان میں بیٹھیں گے، کھائیں گے اور پئیں گے اور اصلاح ہو جائے۔ سنیں غور سے، اگر کوئی بھی بیٹھا ہے آپ کے اندر ذرا بھی طلب لے کر تو غور سے سنیں۔ میں نے اصول مقرر کر دیا ہے
کہ آنے والوں کی 2 جماعتیں ہونی چاہیے اور ہر ایک کے لیے علیحدہ مجلس ہونی چاہیے. جو لوگ دین حاصل کرنا چاہتے ہوں اور اپنے اندر اصلاح کا داعیہ اور اس کی طلب اور ہمت پاتے ہوں وہ تو اس مجلس میں بیٹھیں، اور باقی بیان سننے والے لوگ، دعا کروانے والے لوگ، پانی پڑھوانے والے لوگ اور پریشانیوں کو لے کر ان کے لیے کچھ تعویذ لینے والے لوگ، ان میں سے ایک بھی اس مجلس میں ہرگز نہ بیٹھے. حضرت کے یہاں دو نشستیں ہوں، بھگا دیتے، اٹھا دیتے، اٹھا کے فوراً کھڑا کر دیتے اور نکال دیتے تھے اس کو کہ تم یہاں کیسے بیٹھے. فرمایا وہ تو اس مجلس میں بیٹھیں اور بقیہ لوگوں کے لیے دوسرا وقت دوں گا. ان کو آنے سے منع نہیں کرتا، شوق سے آئیں، ملاقات کریں، اور دنیاوی کوئی ضرورت ہو مجھ سے کہیں، دعا تعویذ کرائیں، پانی دم کرائیں، سب کر دوں گا. پھر اس طرح سے آنے والوں میں سے جب کسی کو اصلاح کا خیال اور اس کا پکا ارادہ پیدا ہو جائے اس وقت وہ بھی اس مجلس میں بیٹھ کر سکتا ہے. باقی یہ کہ کرنا ورنہ خاک نہیں اور صرف خوش کرنے کے لیے مجلس میں شریک ہونا تو اس کو میں پسند نہیں کرتا. اور جب تک کہ باطن کو ظاہر کے موافق کرنے کا عزم نہ کرے، جب تک یہ پکا ارادہ مجھ پر کھل نہ جائے کہ اس بندے نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ یہ مکاری چھوڑ دے گا، دکھاوا چھوڑ دے گا، جیسا یہ اندر سے ہے ویسا ہی اپنے اندر کو ظاہر کرے گا، تب میں اس مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہوں. آپ ہی لوگوں سے پوچھتا ہوں، دیانتاً بتائیے کہ اس میں کون سی بد اخلاقی ہے؟ لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس قاعدے میں اپنے لیے ذلت سمجھتے ہیں، خیال یہ کرتے ہیں، میری برائیاں کرتے ہیں کہ ہم کو مجلس میں شرکت کے قابل بھی نہیں سمجھا گیا. یہی بات اگر میں کسی مدرسے یا مسجد میں بیٹھ کر کہتا تو لوگ مجھ سے لڑ پڑتے، لیکن یہ میرا گھر ہے اس لیے کچھ دم نہیں مار سکتے. مگر چونکہ گھسنا چاہتے ہیں اسی مجلس میں، اس لیے آنے کا حیلہ دین کو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دین سیکھنے اور اصلاح کرانے آئے ہیں، حالانکہ اندر دین وغیرہ کا خیال بالکل نہیں ہوتا. فرمایا منافقین ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ کی پناہ. کسی نے ان سے کہا کہ ایسا مت کہو، اگر آپ کو اس کی اطلاع ہو گئی تو پھر خیر نہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ہوا اذن، آپ تو سراپا کان ہیں، اگر ہماری شکایت سنیں گے تو پھر ہماری معذرت بھی مان لیں گے، کیونکہ وہ تو ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل اذن خیر لکم، یعنی آپ یہ بتا دیجئے کہ تم نے میرے بارے میں یہ کہا تھا، اور آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری اچھائیوں کا سننے والا ہوں، ہر بات نہیں سنتا. اس دھوکے میں نہ رہنا. رہا یہ کہ وہ تو ظاہراً مومن اور منافق ہر ایک کی بات سنتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ مومن کی بات سن کر اس کی تصدیق بھی فرماتے ہیں، اور منافقین کی باتیں صرف سن لیتے تھے، تصدیق نہیں فرماتے. باقی یہ کہ مومنین کی تصدیق کا ان کے حق میں خیر ہونا تو بالکل ظاہر ہے، لیکن منافقین کی باتوں کا سن لینا اور تصدیق نہ فرمانا یہ ان کے حق میں کیوں کر خیر ہو سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بھی خیر ہے اس طرح پر کہ جب وہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ نے ان کی بات سن تو لی لیکن تصدیق نہیں کی، تو سمجھیں گے کہ ہم لوگ مخلصین کے مرتبے سے کم ہیں، جن کی بات سنی بھی گئی ہے اور ان کی تصدیق بھی کی گئی، یہ خیال کر کے شاید وہ بھی دل میں نادم اور شرمندہ ہو جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ منافقین کی اصلاح کا عجیب تھا. آپ جانتے تھے کہ یہ منافقین ہیں، آپ وہ لوگ بھی آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے، آپ بظاہر بڑی توجہ سے ان کی بات سن لیا کرتے تھے، لیکن بعد میں رویے سے سمجھ میں آ جاتا تھا ان لوگوں کے کہ ہماری بات آپ نے سنی تو ہے مگر آپ نے مانی نہیں.
اس سے حضور کو امید ہوتی تھی کہ شاید ان میں سے کسی کے دل میں پچھتاوا اور ندامت آ جائے، شاید یہ واقعی اپنے آپ کو بدل لے۔ کتنا ظرف، کتنا صبر، کتنی برداشت، کتنی بردباری، کتنے اعلیٰ اخلاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے تھے۔ کچھ لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ آپ کے اخلاق ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو آپ کو بیوقوف بنا لیا، آپ کو تو کچھ بھی خبر نہیں ہے، آپ تو بڑے سیدھے سادے ہیں، جو کہہ دو وہ سن لیتے ہیں۔ آج کل فرمایا، آج کل اصلاح جو نہیں ہو رہی ہے، ذرا غور فرمائیں، کتنے بڑے بڑے اکابر کو اتنا دکھ ہوتا تھا اس بات پر کہ ان کی انتھک کوششوں کے باوجود بہت سے لوگ اپنی اصلاح نہیں کراتے، نہیں ہوتی ان کی اصلاح۔ آج کل اصلاح جو نہیں ہو رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں بے فکری کا مرض پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ میں جو سختی کرتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں فکر پیدا ہو جائے، اور فکر و احساس ہی وہ شے ہے کہ اس کے بعد اصلاح ہو ہی جاتی ہے۔ یہاں بھی لوگ آتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، میں اخلاق سے ملتا ہوں، اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مجھ سے خوش ہیں اور ہم سے راضی ہیں۔ اب چونکہ اپنی اصلاح کی فکر تو ہوتی نہیں، صرف مجھے راضی کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، اس لیے سمجھتے ہیں اب کیا کرنا، حضرت تو خوش ہیں لہذا ہم تو کامیاب ہیں، بس اسی پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ظاہری خوش اخلاقی اور دل کی خوشی دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو لوگ سمجھ لیں تو کام میں لگ جائیں، اور آج کل اصلاح کے لیے ضروری ہے، فرمایا حضرت نے، اور آج کل اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ مرید کو مطمئن نہ ہونے دیا جائے۔ جہاں وہ مطمئن ہوا اور کام بگڑا۔ میں نے تو صرف ایک چیز کو لے لیا ہے، ذرا کوشش کرو کہ سمجھو، بات کی تہ تک پہنچو۔ حضرت فرماتے ہیں میں دنیا بھر کے مسائل کو نہیں چھیڑتا، میں نے تو بس اس بات کو پکڑ لیا ہے کہ تمہارا جیسا ظاہر ہے ویسا ہی تمہارا باطن بنے، میں کچھ نہیں جانتا۔ اخلاص پیدا کرو، یہ ریاکاری، دکھاوا، مکاری، دھوکہ، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ، اس کو ختم کر کے ایک رنگ کے بن جاؤ۔ میری پوری اصلاح کی کوشش صرف اسی ایک چیز پر مرکوز رہتی ہے، بس میں اسی پر زور دیتا ہوں۔ فرمایا میں نے تو صرف ایک چیز کو لے لیا ہے، وہ یہ کہ دیکھتا ہوں کہ ان آنے والوں میں اخلاص کا کتنا حصہ پیدا ہو چکا، کیونکہ مخلص اگر ایک بھی ہوگا تو جہاں کہیں رہے گا ایک جماعت پر بھاری ہوگا، اور نہ معلوم کتنوں کو اپنا جیسا بنا لے گا۔ یہاں بھی لوگ آئیں اور محمل رہیں، یہ مجھے پسند نہیں۔ کیا یہی محملوں کی جگہ ہے؟ خالی وقت گزارنے، آرام کرنے، گپے کرنے، باتیں کرنے، لفظ باتیں کرنے، ناجائز کھانے یہ اس کی جگہ ہے؟ میں جب یہ پوچھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں محمل ہی تو یہاں آ کر درست ہوتے ہیں، اور جو کامل ہوگا وہ یہاں کیوں آنے لگا؟ ایک اعتبار سے ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ محملوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ ہیں تو محمل، اور مگر یہ طلب رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کو ختم کریں گے اور اس کی فکر میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر آئیں تو ان کی یہ جگہ ہو سکتی ہے، لیکن دوسرے قسم کے محمل ہیں اور اسی پر رہنا بھی چاہتے ہیں تو یہ جگہ ان کی نہیں ہے۔ قرآن شریف میں منافقین کے بارے میں ارشاد ہے، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر تم مسلمانوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تم کو تمہارے اندر اعتبار پیدا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ تمہاری رضامندی سے ان کا کیا کام چلے گا؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے تب یہ ان کو فائدہ پہنچتا۔ قسم کی علت میں یہ جو فرمایا
کہ مسلمانوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کے متعلق نہیں فرمایا کہ یہ آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ دراصل آپ ہی کی رضامندی ان کے حق میں نافع تھی۔ بات یہ ہے کہ سمجھتے تھے کہ ہماری جھوٹی قسم سے مسلمان اگر دھوکے میں آ جائیں تو آ جائیں، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کو جھوٹ کے ذریعے خوش کرنا آسان کام نہیں ہے۔ رہا یہ کہ خود حضور نے ہی ان کی تکذیب کیوں نہ فرما دی اور برملا کیوں نہ کہہ دیا کہ تم پکے جھوٹے ہو، میں تم کو جانتا ہوں، کیوں نہ فرما دی، تو یہ دراصل آپ کا ذاتی کرم اور آپ کا اخلاق تھا۔ اور ان کی حقیقت کی جو ستاری فرمائی تو یہ کچھ ان کے افعال سے راضی ہو جانے یا ان کے عذروں کو دل سے قبول کرنے کی وجہ سے نہیں تھا، کسی سے منافقین کو دھوکہ ہوتا تھا اور وہ آپ کے ظاہری اخلاق کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے آپ کو دل سے خوش اور راضی کر لیا ہے، حالانکہ قلبی رضا اور ظاہری خوش اخلاقی میں زمین و آسمان کا فرق۔ یہاں لوگ میری ظاہری خوشی کو دلی رضا سمجھتے ہیں، اسی لیے اسی قدر پر قانے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مقصود حاصل ہو گیا۔ اللہ کرے سمجھ میں آ رہی ہو بات۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر استخارہ کر کے یہ ضروری سمجھا ہے کہ اب ذرا سا کھل کر کچھ اور باتیں کہی جائیں۔ اب عام بیان سن سن کر لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ اصل منشا کیا ہے۔ ایک زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے کے ہاں یہ عاجز بار بار حاضر ہوتا تھا اور اپنی دانش میں صرف اپنی اصلاح کی نیت سے جاتا تھا اور اس کیفیت کے ساتھ جاتا تھا، کھل کر بتاتا ہوں، اس کیفیت کے ساتھ جاتا تھا کہ جب ریلوے اسٹیشن سے اتر کر اور آٹو رکشہ وغیرہ پر بیٹھ کر اس محلے کے قریب پہنچتا تھا، اس محلے میں جس مسجد میں وہ بزرگ رہتے تھے، تو کیفیت تو میری پورے راستے عجیب سی ہوتی تھی، اکثر و بیشتر رقت طاری رہتی تھی، روتا رہتا تھا، یہاں تک کہ ریل میں بھی رونا آ جاتا تھا۔ ساتھ کے مسافر کبھی کبھی دیکھ لیتے تھے کہ یہ نوجوان رو رہا ہے تو پوچھنے لگتے تھے کیا بات ہے، لیکن میں اپنی اس کیفیت کو چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ جب قریب پہنچ جاتا تھا تو دل نہیں چاہتا تھا، طبیعت مانتی نہیں تھی کہ میں چپل پہن کے جوتا پہن کے اس سڑک پر اور اس گلی میں چلوں، تو وہیں سے چپل اتار لیتا تھا، ہاتھ میں بیگ ہوتا تھا بھاری تھا اور دوسرے ہاتھ میں چپل ہوتے تھے اور اسی حالت میں جاتا تھا۔ ہفتوں، مہینوں، سالوں ان کی خدمت میں میری حاضری ہوتی رہی اور وہ ایسا اکرام فرماتے تھے، اتنی محبت کا سلوک کرتے تھے، ہمیشہ دونوں وقت کھانا اپنے ساتھ کھلاتے تھے۔ دسترخوان پر بہت سے لوگ ہوتے تھے لیکن اپنے سامنے کی جگہ خالی چھڑوا دیتے تھے اور انتظار فرماتے تھے جب تک میں پہنچ نہیں جاتا تھا، کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔ ان کے گھر سے گرم گرم روٹی پک کر آتی تھی۔ اللہ اللہ، عجیب ادا تھی، محبت بھری، شفقت بھری، کہ کبھی ایک روٹی پوری، کبھی ایک روٹی میں سے آدھی میرے لیے سامنے اچھال دیا کرتے تھے، مجھے دے دیا کرتے تھے۔ اتنی شفقت اور محبت کے اللہ ہو۔ لیکن اللہ کا بہت کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے اللہ کا کہ جیسے جیسے ان کی محبت بڑھتی جاتی تھی، شفقت و توجہ بڑھتی جاتی تھی، ویسے ویسے الحمدللہ میرا اطمینان نہیں بڑھتا تھا، میرا خوف بڑھتا تھا۔ میں آپ کا حق سمجھ کر یہ باتیں کہہ رہا ہوں، نہیں یہ باتیں آئیں گی تو آج ایسی سطحی سوچ ہے، ایسی سطحی سوچ ہے کہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کس طرح ہوگی۔ اس بھروسے پر کئی سال میں خاموش رہا کہ لوگ خود سمجھیں گے، لیکن اندازہ ہوا کہ یہ میری غلطی تھی۔
تو میں ان کی شفقت اور محبت بڑھتا ہوا دیکھتا رہا. لیکن اللہ کا بہت کرم ہے، جہاں تک مجھ کو یاد آتا ہے کبھی کوئی وسوسہ آیا ہو تو آیا ہو، اللہ اسے معاف کر دے، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن اکثر یہ ہوتا تھا کہ ان کی شفقت اور محبت کو بڑھتا ہوا دیکھ کر میں یہی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ بیمار میں ہوں، سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت میری ہے، اس لیے میرے شیخ دراصل سب سے زیادہ میرا خیال کرتے ہیں، ورنہ میں سب سے بگڑا ہوا آدمی ہوں. کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میں دسترخوان پر ان کے سامنے بیٹھنے کے لائق ہوں، ان کی خصوصی توجہ کے لائق. پھر ایک زمانے میں بے چینی اتنی بڑھی کہ میں ان سے خود اپنے دل کے اندیشے کا اظہار تو نہیں کر سکتا تھا، بات ہی نہیں کر پاتا تھا میں ان کے سامنے. اکثر و بیشتر تو ان کے سامنے بیٹھ کر مسلسل روتا ہی رہتا تھا. ان کے جو دست راست تھے، جو ان کے پورے اس خانقاہ، اس پورے مرکز کے سب سے بڑے ناظم تھے اور بالکل رازدار تھے، ایک دن میں نے ہمت کر کے ان کے کمرے میں گیا اجازت لے کر اور ان سے کہا، بڑی مشکل سے کہہ پایا تھا. میں نے ان سے کہا کہ حضرت ایک بات کا بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ کب تک میں مؤلفۃ القلوب کی فہرست میں رہوں، کب تک میں اس حال میں رہوں گا کہ میرے کھانے کی، میرے سونے کی خاص فکر کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طلب ابھی تک سخت پوری نہیں ہے، ورنہ طالبین تو آ کر پڑے رہتے ہیں، ہفتوں رہتے ہیں، کوئی کونے میں کسی کو جگہ ملی، کسی کو کھانا ملا کہ نہیں ملا. جو اصلی طلب والے ہوتے ہیں وہ تو اس طرح ہوتے ہیں. اور میں تو کیونکہ صاحبزادہ ہوں، میری صاحبزادگی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور اس کی وجہ سے جہاں جاتا ہوں بجائے اصلاح کے مجھے عزت ملتی ہے. آپ سے کہہ رہا ہوں اس دربار میں بھی کب تک میں مؤلفۃ القلوب کی فہرست میں رہوں گا. یعنی میں ان سے کہنا ہی چاہتا تھا کہ آپ کسی طرح حضرت سے یہ درخواست کر دیجئے کہ مجھے دسترخوان پر نہ بلایا کریں، میرے ساتھ خصوصی معاملہ نہ کریں. میں اس سے اور الٹا اپنے اندر بگاڑ کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں. تو وہ مجھے تسلی دیتے رہے، لیکن میں اپنی بات کہنے کے بعد ان کے سامنے بیٹھا ہوا روتا رہا، مشکل سے اپنے آنسوؤں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم. اس کے بعد صرف یہ ہوا کہ اگلے دن انہوں نے مجھے بلایا اپنے کمرے میں. انہی بزرگ نے جن سے میں نے اپنے دل کی بات کہی، انہوں نے بلا کر کہا اور بلا کر مجھے ایک دم سے لپٹا لیا، چمٹا لیا، عجیب طریقے سے معانقہ کیا. ان بزرگ کا مزاج اس طرح اظہار محبت کا نہیں تھا، بڑے جلالی بزرگ تھے وہ، ان کا مزاج بڑا سخت تھا اور منتظم کو سخت ہونا ہی پڑتا ہے، تو وہ سخت مزاج کے تھے. لیکن اس دن عجیب ان کا حال، مجھے ایک دم سے لپٹانے لگے اور میں بالکل عجیب چپ چاپ سر جھکائے کھڑا رہا. پھر بٹھایا، بیٹھے اور کہنے لگے میں نے حضرت سے آپ کی بات کہی تھی، میں نے حضرت سے آپ کی بات کہی تھی کہ مولی سجاد بہت ڈر رہے ہیں، بہت پریشان ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک ان کے اندر صحیح طلب نہیں آئی، اس لیے حضرت ان کا اتنا زیادہ اکرام فرماتے ہیں، لحاظ فرماتے ہیں. میں نے یہ بات حضرت تک پہنچا دی تو حضرت نے پھر آپ کے بارے میں جو کچھ کہا، بس اب تو ہمیں بھی آپ پر رشک آتا ہے. اب حضرت نے جو کچھ کہا وہ مجھے نقل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میرا اس وقت کا اصل مقصود نہیں ہے. اصل سنانا یہ ہے، اصل سنانا واقعی اصل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا کچھ فقیر اور محتاج بنائیں، حقیقی طلب ہمارے اندر آئے. ایک بے چینی، ایک درد، ایک غم، ایک اضطراب، ایک تڑپ، ایک حسرت، جب تک وہ اندر سے نہیں آئے گی اصلاح کی الف کی بھی شروعات نہیں.
بیان سننا اور بس نقطے نوٹ کرنا اور اس میں دعا میں شریک ہو جانا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کاش کے بیان کی ضرورت ہی ختم ہو جائے، بیان کا رواج ہی ختم ہو جائے، کوئی ضرورت ہی نہ رہے بیان۔ آج کل بزرگوں کے ہاں، فرمایا آج کل بزرگوں کے ہاں آنا جانا بھی بس رسمی رہ گیا ہے، اسی لیے فائدہ نہیں ہوتا۔ اور پہلے کے لوگ جب کسی کے پاس جاتے تھے تو دل سے جاتے تھے، اس لیے فائدہ ہوتا تھا۔ اور یہ کچھ اس لیے نہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس وقت اور فرصت زیادہ تھی یا ان کو دنیاوی ضرورتیں نہیں پیش آتی تھیں اس لیے انہیں فائدہ ہوا، یہ بات نہیں۔ ان کو بھی اتنا ہی تھوڑا سا وقت ملتا تھا، لیکن وہ جہاں جاتے تھے اخلاص سے اور طلب لے کر جاتے تھے، اور سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی نیت اور ارادے سے بزرگوں کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے، اس لیے فائدہ ہوتا تھا۔ اور آج ہم لوگوں کا کہیں آنا جانا قصد و ارادے سے نہیں ہوتا، اسی لیے فائدہ نہیں ہوتا۔ ورنہ آج اگر آج بھی لوگ دل سے کہیں جائیں اور وہاں کی باتیں توجہ سے سنیں تو اب بھی فائدہ ہو۔ چنانچہ دیکھتا ہوں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں فائدہ ہوتا ہے، اور جو نہیں کرتے وہ برسوں تک آتے رہتے ہیں مگر جہاں تھے وہیں رہتے ہیں، کچھ بھی ترقی نہیں کرتے۔ اللہ فرمایا انہی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا جو مشائخ کے پاس جا کر بس جی حضور کرتے ہیں، یہی ان کا مقصود ہوتا ہے، خلوص نہیں ہوتا تو فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک صاحب بہت دنوں سے آتے ہیں، اس مرتبہ کچھ متاثر ہو کر گئے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا، اس سے پہلے اس کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ بات یہ ہے کہ جب انسان خود بدلتا ہے تبھی دوسروں کو بدل سکتا ہے۔ عجیب، اللہ اکبر۔ فرمایا میں باہر ایک جگہ گیا ہوا تھا، احباب سے منع کر دیا تھا کہ میرے آنے کی خبر نہ کی جائے، مگر مجلس کے وقت دیکھتا تھا کہ لوگ بہت آ جاتے ہیں۔ ایک دن وہاں کے ایک بڑے عالم جو واقعتاً عالم معلوم ہوتے تھے تشریف لائے، لوگوں نے مجھ سے ان کا تعارف کرایا اور یہ بتایا کہ آپ یہاں کے مسلم عالم ہیں۔ میں بھی ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا، وہ دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے جب دیکھا کہ یہ صاحب کچھ کہتے ہی نہیں تو سوچا کہ لاؤ میں ہی کچھ کہوں۔ میں نے اپنے احباب میں سے ایک صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ بہت دنوں کے بعد ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے، اگر اجازت ہو تو کہوں؟ انہوں نے کہا کہیے۔ میں نے کہا ایک مدت کے بعد میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ عقل کے معنی ہیں مال۔ عقل کے کیا معنی ہیں؟ مال، یعنی جس کے پاس زیادہ مال ہو سمجھو کہ وہ زیادہ عقل مند۔ یہ سن کر وہ عالم صاحب ذرا چوکنے ہوئے۔ میں نے ان کو متوجہ پا کر اپنے ان صاحب سے پھر کہا ایک بات اور سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ کہ علم نام ہے زبان کا، یعنی جو شخص جتنا زیادہ بولنے والا ہو
اور عمدہ مقرر ہو وہ سب سے بڑا عالم. اس طرح سے مختلف باتیں کر رہا تھا. تفسیر روح المعانی اٹھائی اور اس میں سے ایک آیت نکالی, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ کے متعلق اس سے تفسیر بیان کر رہا تھا. اور احیاء علوم میں بھی وہ جگہ نکال کر سنا رہا تھا جہاں امام نے لکھا ہے کہ وہ علماء جو علم دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص نہایت قیمتی دوشالے سے پیر کا گرد آلود تلوا صاف کرے. اور امام غزالی نے یہ بھی لکھا تھا کہ عجب نہیں کہ اس طرح کے لوگوں کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہو جن کے بارے میں ارشاد ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ. کیونکہ انہوں نے بھی دنیا میں اپنے علم سے الٹا کام لیا تھا, لہذا سزا بھی اسی کے مطابق ملے گی. میرے سامنے تو کچھ کہا نہیں مگر لوگ بیان کرتے تھے کہ مسجد سے اٹھنے کے بعد باہر کہتے تھے جیسی عمدہ کام کی باتیں ان کی مسجد میں سننے میں آئی ہیں میں نے ساری عمر نہیں سنی. حالانکہ وہ خود مومولی صاحب تفسیر اچھی جانتے تھے اور اس سے ان کو تفسیر سے ذوق بھی تھا. اللہ اللہ. منافق کی سزا رسوائی ہے. فرمایا منافق کی سزا رسوائی ہے. جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی مسجد سے انہیں نکالا ہے. چنانچہ طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ فرمانے کھڑے ہوئے اور اچانک آپ نے فرمایا قم یا فلان فخرج فإنک منافق. قم یا فلان فخرج فإنک منافق. فلانے اٹھو اور نکل جاؤ تم منافق ہو, اور فلانے تم بھی اٹھو اور نکل جاؤ تم منافق ہو. اس طرح 36 آدمیوں کو نام لے کر اللہ کے رسول نے جمعے کے خطبے کے وقت میں باہر نکال دیا. 36 لوگوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی ضرورت کی بنا پر کچھ دیر ہو گئی تھی, اب تک نماز کے لیے نہیں آئے تھے. اب مسجد جا رہے تھے تو راستے میں ان منافقین کو آتے دیکھ کر چھپ گئے. یہ خیال کر کے معلوم ہوتا ہے کہ شاید نماز ہو چکی اور میں پچھڑ گیا اور کہیں یہ لوگ مجھے دیکھ نہ لیں. ان لوگوں کی نظر حضرت عمر پر جب پڑی تو وہ حضرت عمر سے چھپ گئے, یہ سمجھ کر کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے واقعے کی ان کو اطلاع ہو گئی ہے کہ ہم کو حضور نے نکالا ہے, اور حضور نے تو یوں ہی نکالا لیکن حضرت عمر کو جب ہم پکڑ میں آ جائیں گے تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی. جب حضرت عمر مسجد پہنچے تو دیکھا کہ ابھی تو نماز نہیں ہوئی. آپ کو دیکھ کر ایک شخص نے کہا اے عمر خوش ہو جاؤ, آج اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ہم سب کے سامنے بے نقاب کر دیا. دیکھا آپ نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, اور آپ سے بڑھ کر کس کے اخلاق ہو سکتے ہیں. اس کے باوجود آپ نے منافقین کو سزا کس قدر سخت دی. بات یہ ہے کہ یہی ان کا علاج تھا. حدیث سے معلوم ہوا کہ مرض جتنا شدید ہو اس کا علاج بھی اسی قدر سخت ہونا چاہیے. آج بھی لوگوں میں چونکہ قلبی برائیاں راسخ ہو چکی ہیں اور تجربے نے بتلا دیا کہ جب تک سختی نہ کی جائے ان کا ترک کرنا تو درکنار, لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. اس لیے علماء اور مشائخ بھی اصلاح کے باب میں ذرا سختی اختیار کرتے ہیں, پھر ان کی اصلاح کو تشدد اور ان کو بد اخلاق کیوں کہا جاتا ہے اور ان کا یہ طرز عمل کیوں خلاف سنت قرار دیا جاتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کسی بزرگ کو ستانے سے
اور ان کی ایذا کا باعث بننے سے بچائے۔ فرمایا جس شخص کو اللہ والوں میں سے کسی کے دل نے رد کر دیا تو وہ شخص بڑے خسارے میں پڑا، اس کو اس کا خمیازہ کبھی نہ کبھی بھگتنا پڑے گا، اور جس کو کسی اللہ والے کے دل نے قبول کر لیا اس کو خوش ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی نگاہوں میں گر جانے سے شاید وہ بچ گیا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو شخص تہجد کے لیے اٹھنا چاہے اس کو 4 باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ غور سے سنو بھائی، نیت کریں کہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دن میں اتنا ہی کام کرے کہ اس قدر تکان نہ ہو کہ رات کو آنکھ کھلنے میں مشکل ہو۔ دوسری بات یہ کہ دن میں تھوڑا سا آرام کر لیا کرے، اس کی وجہ سے بھی شب میں اٹھنے میں آسانی ہوگی۔ اور تیسری بات یہ کہ دن میں کوئی گناہ نہ کرے، دن میں کوئی گناہ نہ کرے، کیونکہ تہجد انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ چوتھے یہ کہ تہجد کے جو فضائل حدیث میں مذکور ہیں ان کا استحضار کیا کرے۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں ایک اور چیز کا بھی اضافہ ہے، وہ یہ کہ جس دن ناغہ ہو جائے تو دوسرے دن صبح کو اس کی قضا پڑھ لے، کیونکہ جب نفس یہ دیکھے گا کہ رات میں نہ پڑھنے سے معافی نہیں بلکہ دن میں اس سے زیادہ دیر تک پڑھنا پڑتا ہے تو کہے گا کہ لاؤ ان سے صلح کر لو اور اسی وقت پڑھ لیا کرو، کیونکہ پڑھنے سے بچت نہیں۔ آخری بات جو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس وقت مجلس کے آخری مضمون، آج لوگوں کو اس طریق میں جو فائدہ نہیں ہو رہا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنے شیخ سے ان کا تعلق استوار نہیں ہے، اپنے عمل اور اپنے وظیفے پر ان کو ناز ہے۔ یہ لوگ وظیفچی ہیں، ان کو جاننا چاہیے کہ جس کا تعلق اپنے شیخ سے صحیح ہے اس کی حالت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ وظیفچی اس کے پاسنگ بھی نہیں، پھر جس کا دین درست ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی درست ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مال دے دیں تو کسی کا اجارہ ہے۔ ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ مالدار تھے، اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت مالدار تھے۔ امام ابو یوسف زیادہ مالدار تو نہیں تھے، اگرچہ وہ ابھی آخر میں قاضی ہو گئے تھے۔ ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس بالرجل، دین اور دنیا جب جمع ہو جائیں تو کیا ہی بڑی نعمت ہے، اور کس قدر قبیح یہ بات ہے کہ ایک طرف تو انسان کفر میں مبتلا ہو اور دوسری طرف انسان دنیا کے لحاظ سے بھی مفلس اور فقیر۔ اللہ کرے آپ سب کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اب ملا ہے وہ مضمون سننے کو جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ بھئی بیان ہوتے اس طرح کے جیسے ہوتے تھے بڑا اچھا لگتا، مزہ آتا، یہ کتاب پڑھ کے سنانے لگے۔ کتاب تو ہم کہیں بھی سن سکتے ہیں، جس کسی کا کو اس طرح کا خیال آ رہا ہو وہ ہوگا، اس کی اصلاح نہیں ہو پائے گی، وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا، بالکل نہیں سمجھ پائے گا۔ اب تمام چیزوں کی پرواہ ترک کر کے اللہ تعالیٰ اس عاجز کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس بات کی فکر کرے بس کہ جس چیز میں خود میری اپنی اصلاح ہوگی اور طلب لے کر آنے والوں کی اصلاح ہوگی وہی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ کسی کو اچھا لگے، کسی کو نہ لگے، کسی کو مزہ آئے نہ مزہ آئے، ان باتوں کی پرواہ بالکل نہیں کی جائے گی۔ اس سے اپنا بھی نقصان ہوتا ہے اور آنے والوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ کمر کس لیجئے اللہ کے بندو، میرے عزیز دوستو بھائیوں، کمر کس لیں اس بات پر اور خوب اپنے نفس سے باتیں کریں۔ اے کمینے نفس، تو کب سدھرے گا؟ یہ اندر سے تو اتنا بگڑا ہوا کب تک رہے گا؟ تو ایسا جیسا باہر سے نظر آتا ہے اندر سے بند۔
اور ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے نکالیے جو کل گنائی گئی تھی، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، بے طلبی، شک کی نگاہ سے دیکھنا، جن سے تعلقات جوڑنا چاہیے ان سے تعلقات توڑنا، جن کی محبت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہونی چاہیے انہی سے نفرت، انہی سے بغض، انہی سے شکایتیں، انہی سے بدگمانی، ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالیے۔ اللہ تعالیٰ سے طلب طلب کر دعائیں کیجیے کہ میرے اندر سے چیزوں کو نکال دیجیے، میرے اندر سے چیزوں کو نکال دیجیے۔ جب کوئی بات کہیے تو اس سے پہلے سوچئے کہ میں اندر کے خراب جذبے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ملکہ رذیلہ سے یہ بات نکل رہی ہے، ملکہ رذیلہ سے یہ فعل سرزد ہو رہا ہے، کیا میرا یہ بات میرے حسد کے نتیجے میں نکل رہی ہے؟ اپنے دل کو ٹھیک کیجئے، اپنے اندر کی گندگیوں کو صاف کیجئے، خود محنت کرنی پڑے گی، خود اپنے نفس سے جنگ کرنی پڑے گی، اپنے نفس سے مناظرے کرنے پڑیں گے، اپنے ساتھ بدگمانی کرنی پڑے گی، اپنے کو سزائیں دینی پڑیں گی، اپنے کو سزائیں دینی پڑیں گی، وکیل مانے اپنے کو سزائیں دینی پڑیں گی۔ جب بندہ اپنے کو سزا دینے لگتا ہے اپنے بدباطنی سے تنگ آ کر، اپنے نفاق اور گناہوں سے تنگ آ کر، تب اللہ تعالیٰ کو رحم آنا شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابو لبابہ نے ایک معمولی سی ظاہری غلطی پر اپنی کو سزا دے لی تھی، اللہ کو ایسا رحم آ گیا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان نہیں ہوا، بلکہ ان کے طفیل ساری دنیا کے گنہگاروں کو شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنے کا، ایک مقبول توبہ کرنے کا طریقہ مل گیا۔ ایک بندے کی شرمندگی، ایک بندے کا اپنے کی نفس کو سزا دینا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ہم سب کے لیے ایک راستہ کھل گیا توبہ کرنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا، اپنے کو سزا دینا۔ اپنے کو سزا دینے کے لیے انسان کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، انسان اپنے کو کوئی سزا دے سکتا ہے اپنے جسم کی پٹائی کر کے، کوئی انسان اپنے کو سزا دے سکتا ہے اپنی مرغوب چیز کا کچھ دن کے لیے کھانا پینا چھوڑ کر، یعنی کسی طرح ایک عزم ظاہر ہو، ایک ارادہ ظاہر ہو۔ جس طرح کل گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ایک عملہ ہے ایک فرشتوں کا، جن فرشتوں کو فوراً اس کی خبر ہوتی ہے اور انہیں شدید تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کا نقصان اسی وقت اس بندے کو پہنچنا مقدر ہو جاتا ہے۔ آج اسی طرح اسی سے ملتی جلتی ایک بات یہ عرض ہے کہ جب بندہ واقعی شرمندہ ہوتا ہے، کرتا ہے، اپنے کو سزا دینے لگتا ہے اور سچ مچ طالب اصلاح بن جاتا ہے، تنہائیوں میں روتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے، اپنے شیخ کو بار بار لکھتا ہے اور ایسے الفاظ میں لکھتا ہے کہ اس شیخ کو بھی رحم آ جاتا ہے، اور ہر ممکن جتن جب کرنے لگتا ہے تو اس ندامت کی بھی اطلاع فرشتوں کو پہنچتی، اور ان فرشتوں کے دل کو ایک فرحت ہوتی ہے، اور وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، مگر آپ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، اس لیے عرض کرتے ہیں آپ کا فلاں بندہ تڑپ رہا ہے، آپ کی فلاں بندی رو رہی ہے، بہت پریشان ہے، کوئی اپنی بد اخلاقی سے پریشان ہے، کوئی اپنے نفاق سے پریشان ہے، اللہ اب نظر کرم کر دیجئے، اب اس بندے کی اصلاح کر دیجئے۔ قرآن شریف میں اشارات آئے ہیں اور احادیث میں اس کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی رمضان کے اس مبارک مہینے میں میرے اور آپ کے اندر وہ سچا جذبہ، وہ تڑپ، وہ ندامت، وہ شرمندگی پیدا کر دے تو پھر کیا کہنے، جو اصلاح عام دنوں میں سالوں میں ہو سکتی ہے وہ اصلاح اس مہینے میں چند دنوں اور راتوں میں ہو سکتی ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے اس شرمندگی کی کیفیت کو مانگ لیں،
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ 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 ہم اپنے دل کے بگاڑ کا رونا چاہتے ہیں لیکن رونا بھی تو نہیں آتا. اللہ اللہ دل سخت ہو گئے ہیں, دل پتھر ہو گئے ہیں. اللہ اللہ ہم اپنے کو بہت نیک سمجھنے لگے حالانکہ ہم اندر سے اللہ فاسق بھی ہیں اور منافق بھی ہیں, خبیث ہو گئے ہیں. اللہ اندر گندگی آ گئی ہے. اللہ ہم دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو. اللہ ہمارے اندر سچی طلب نہیں ہے. اللہ ہمارے اندر اپنی برائیوں کا اعتراف نہیں ہے. اللہ ہمارے اندر اپنے قصور کا احساس نہیں ہے. اللہ اپنے کرم سے ماہ مبارک کے طفیل ہمیں سچی شرمندگی عطا کر دیجئے. اللہ سچی شرمندگی عطا کر دیجئے, سچی توبہ عطا کر دیجئے. ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے. اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم, ہم اتنی بری طرح بگڑ گئے ہیں کہ آپ کی خصوصی توجہ کے بغیر ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. اللہ نہیں ہو سکتی. اللہ ہم تو بس چلے آتے ہیں بیان سننے کے لیے اور ذرا کچھ وقت کچھ اچھے ماحول میں گزارنے کے لیے. اللہ ہم اپنے اندر کی بیماریوں سے ابھی تک واقف نہیں ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ اے رب کریم ہماری اصلاح کر دیجئے. اللہ ہماری اصلاح کر دیجئے. اللہ ماہ مبارک کی خیرات مانگنا چاہتے ہیں. فقیر ہیں, مسکین ہیں, سائل ہیں, پیالے لے کر آئے ہیں, بھیک کا پیالہ لے کر آئے ہیں. اللہ رمضان کی خیرات دے دیجئے. اللہ رمضان میں بھی مغفرت نہ ہوئی اور رمضان میں بھی تقوی نہ ملا, رمضان میں بھی اصلاح نہ ہوئی, بری عادتیں نہ چھٹی, کب ہوگی میرے اللہ؟ اس کمینے نفس نے تباہ کر دیا تباہ. اللہ سینکڑوں برائیاں اللہ جن کا کل ذکر آیا تھا, اللہ آپ کی ذات عالی کی قسم ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ کب ہوگی اصلاح؟ اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم اس بوڑھے بندے کی اصلاح کر دیجئے. اس بوڑھے بندے کی اصلاح کر دیجئے. اس کا بڑھاپے پر رحم کھا جائیے. اس کے بڑھاپے پر رحم کھا جائیے. اللہ اب تو بظاہر قبر کی منزل قریب ہے. اب تو قبر کی منزل قریب ہے. کیا منہ دکھائیں گے اللہ کیا منہ دکھائیں گے اللہ؟ بچپن سے آپ نے بہت اچھے ماحول میں پیدا کیا, بہترین ماں دی, بہترین باپ دیا, بہترین اساتذہ دیے, بہترین مدرسے دیے, بہترین معلمین دیے اور وقت کے بہترین اللہ والوں تک پہنچایا. اللہ مکہ مدینے میں 9 سال تک رہنے کی توفیق دی. بار بار عمرہ, بار بار طواف, بار بار حج, بار بار مدینے میں حاضری. اللہ 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کی آپ نے توفیق دی. اللہ اس سب کے باوجود جتنا گندا حال ہے, جتنا برا حال ہے, شاید دنیا میں اتنا برا حال کسی کا نہ ہوگا, شاید اتنا برا حال کسی کا نہ ہوگا. اللہ میں شاید کیوں کہوں, اللہ آپ جانتے ہیں. اللہ اب زندگی کا یہ آخری حصہ شروع ہو گیا, پتہ نہیں کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے. اس نفاق سے چھٹکارا دے دیجئے, اس نفاق سے چھٹکارا دے دیجئے. اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم اے کریم رب, اے اللہ 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 دکھے دل کی پکار کو سن لیجئے, دکھے دل کی پکار کو سن لیجئے. اللہ ہماری اصلاح کر دیجئے. اللہ ہمیں اضطراب نصیب فرما, تڑپ نصیب فرما, بے چینی نصیب فرما, بے قراری نصیب فرما. اللہ کچھ وہ بندے ہوتے ہیں جو رات میں سوتے ہوئے جب لیٹتے ہیں اور اپنی حال یاد کرتے ہیں تو نیند اڑ جاتی ہے, رونا شروع کرتے ہیں, کھانے پہ بیٹھتے ہیں, یاد آ جاتی ہے اپنی کیفیت, کھانا نہیں کھایا جاتا.
بیوی کے ساتھ بستر پر ہوتے ہیں اور ایک دم سے اپنا نفاق یاد آ جاتا ہے اور ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں، بیوی حیران رہ جاتی ہے، اس سے معذرت کر لیتے ہیں کہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، میں تو اس وقت کسی اور دنیا میں چلا گیا، میں ذلیل ہوں، میں گمراہ ہوں، میں بگڑا ہوا ہوں۔ اللہ ایک مرتبہ بھی تو ابھی تک ہمارے اندر کوئی طلب نہ پیدا ہوئی، اے اللہ یہ طلب دے دیجئے، بے طلبی سے چھٹکارا دے دیجئے، اس بے طلبی سے چھٹکارا دے دیجئے۔ اللہ 2 دن سے 3 دن سے نفاق کا مضمون سن رہے ہیں، سنانے والا سب سے زیادہ اسی بیماری کا شکار ہے۔ اللہ سننے والے بھی محسوس کر رہے ہیں، اللہ سننے والے بھی محسوس کر رہے ہیں، سننے والیاں بھی محسوس کر رہی ہیں۔ اے رب کریم، اے اللہ، آپ کی رحمت کا واسطہ، آپ کی قدرت کا واسطہ، آپ کی کریمی کا واسطہ، آپ کی صفات جمال کا واسطہ، آپ کے مبعوث نبی رحمت للعالمین کا واسطہ، اللہ سید المرسلین کا واسطہ، امام الانبیاء کا واسطہ، اللہ ان کی پاک بیویوں کا واسطہ، ان کی عظیم پاک دامن بیٹیوں کا واسطہ، بی بی زینب کا واسطہ، بی بی کلثوم کا واسطہ، بی بی رقیہ کا واسطہ، سیدہ فاطمہ کا واسطہ، ازواج مطہرات کا واسطہ، اللہ ازواج مطہرات کا واسطہ، قبر اطہر کا واسطہ، اللہ قبر اطہر کا واسطہ، مدینے کے جبل احد کا واسطہ، اللہ خندقوں کا واسطہ، اللہ آپ کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کا واسطہ، اللہ آپ کے گھر کے ٹھنڈے چولہے کا واسطہ، آپ کے بھوکے نواسوں اور بیٹیوں کا واسطہ۔ کیا منہ دکھائیں گے ہم اپنے آقا کو، کیا منہ دکھائیں گے اللہ اپنے آقا کو کیا منہ دکھائیں گے اللہ ہم تو ان کے قریب پھٹکنے میں نہیں دیے جائیں گے، بھگا دیے جائیں گے۔ اللہ ہم اگر مسجد نبی کی اس مجلس میں ہوتے تو سب سے پہلے آپ کے محبوب نے ہمیں نکالا ہوتا، اخرج یا فلان فإنک منافق، اخرج یا فلان فإنک منافق۔ اللہ اگر آپ کے رسول نے وہاں نکالا تھا تو آپ کے رسول میدان حشر میں بھی ہم کو دور بھگا دیں گے، جاؤ یہاں سے، تم منافق ہو، تم کہاں یہاں میرے پاس آ رہے ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے نفاق سے چھٹکارا دے دے۔ اے اللہ دوسروں کی فکر بہت کر لی، ابھی تک اپنی کوئی فکر نہ کی، اب تک اپنی کوئی فکر نہ کی۔ اللہ اب اپنی فکر کو غالب فرما، اپنی فکر کو غالب فرما، اللہ اپنی فکر کو غالب فرما۔ اللہ اپنے اندر سے ان برائیوں کو نکالنے کی ایک زبردست مہم چھیڑ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جھوٹ کا پیچھا چھڑا دیجئے، جھوٹ سے پیچھا چھڑا دیجئے۔ اللہ جھوٹ کبھی زبان سے نہ نکلے، کبھی ہم آپس میں تعلقات کسی کے خراب نہ کریں، اللہ غیبت نہ کریں، الزام نہ لگائیں، بدگمانی نہ کریں، شک نہ کریں۔ اللہ بدگمانی کرنی ہے تو ہم اپنے ساتھ کیوں بدگمانی نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ کیوں بدگمانی کرتے ہیں؟ اللہ ہم سے بڑھ کر کوئی کمینہ ہے جو بدگمانی کا مستحق ہو؟ اللہ ہمیں کیوں فرصت ملتی ہے اپنے نفس سے بدگمانی کرنے سے کہ ہم دوسروں سے بدگمانی کرنے لگتے ہیں؟ اے رب کریم، آپ کے یہ بندے بڑی امید لے کر آئے ہیں، اللہ میری وجہ سے ان کو محروم نہ فرما، بلکہ ان کی طلب کی وجہ سے میرا بھی بیڑا پار کر دے۔ اللہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے، میری بھی اصلاح ہو جائے۔ اے رب کریم، مغفرت کے مہینے میں بھی مغفرت نہ ملی تو کب ملے گی؟ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ ابھی معاف کر دیجئے۔ اے اللہ یہ غروب کا وقت قریب ہے، افطار کا وقت قریب ہے۔ اللہ اس وقت کے بارے میں تو آپ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اس وقت میں جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگنا چاہتے ہیں، اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ ایک بادشاہ نے اپنی باندیوں سے کہا، غلاموں سے کہا، آج مانگ لو جو مانگتے ہو، جو مانگو گے ملے گا۔ سب نے، کسی نے تاج پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے تخت پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا تھا آج جس چیز پر جو ہاتھ رکھ دے گا میں اس کو دے دوں گا۔ ایک باندی پیچھے کھڑی رہی، آگے نہیں بڑھی، کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ جب بادشاہ نے دوبارہ کہا تم نے کسی چیز پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھا،
تم بھی کسی چیز پہ ہاتھ رکھو، جس چیز پہ ہاتھ رکھو گی میں تم کو دے دوں گا۔ وہ باندھی شرمائی ہوئی آگے، ڈری ہوئی سہمی ہوئی آگے بڑھی اور جھک کر بادشاہ کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیا، اور بادشاہ نے کہا غضب کر دیا تم نے، اب میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، اب میں تمہارا اور تم میری، آزاد کر کے میں تم سے نکاح کروں گا۔ اللہ 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 اس باندھی کی نقل کرتے ہوئے افطار کے وقت میں ہم نے بھی یہ سنا کہ آپ نے یہ کہہ دیا جو مانگنا چاہو مانگ لو، مانگنا چاہو مانگ لو۔ اللہ ہم ذلیل، کمینے، خطا کار، گنہگار، حقیر بندے ہمت کر کے آگے بڑھ کر آپ کی رحمت کے قدموں پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ بھی تو اپنا وعدہ پورا کر دیجئے، ہم کو مل جائیے، ہم کو مل جائیے، ہم کو مل جائیے، ہمارے دل میں اتر جائیے، اپنے خوف کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی یاد کے ساتھ۔ اللہ ہر دم آپ یاد رہیں، ایسی حضوری عطا کر دیجئے، ایسی حضوری عطا کر دیجئے، ہر دم یاد رہیں، ایک پل نہ بھولیں، ایک پل نہ بھولیں، ایک پل نہ بھولیں، ایک پل نہ بھولیں، ایک پل کی غفلت سے بچا لیجئے۔ اللہ اپنی محبت میں، اللہ ہم آپ کی محبت میں ڈوبے رہیں، اللہ ہم کو اپنی محبت میں دیوانہ بنا دیجئے، مستانہ بنا دیجئے، اللہ بنا دیجئے، اللہ بنا دیجئے۔ اللہ مل جائیے، 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 اللہ مل جائیے۔ اللہ اپنے محبوب نبی پر، اپنے پیارے چہیتے لاڈلے دلارے کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے۔ اللہ آپ نے ہم کو اللہ دنیا میں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا کہ ہم ان کا دیدار نہ کر سکے، اور قیامت کے دن آپ نے کہہ رکھا ہے میں اپنے بہت سے بندوں اور بندیوں کو اندھا کھڑا کروں گا۔ اگر ہم کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا تو ہم اس دن بھی ان کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ اللہ اس دوہری محرومی سے بچا لیجئے، اللہ اس دوہری محرومی سے بچا لیجئے۔ اللہ ان کا عشق عطا فرما، ان کی محبت عطا فرما، اللہ ان کی سنتوں کا اتباع نصیب فرما، ان کے دین پر 100 مرتبہ جان نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے دین کے لیے ہماری زندگیوں کو قبول فرما، اللہ ان کے دین پر بر مٹنے والا بنا، اللہ ان کے دین کا گہرا علم عطا فرما، گہری سمجھ عطا فرما، تفقہ فی الدین نصیب فرما، اللہ تفقہ فی الدین نصیب فرما۔ جان مال اہل و عیال، بیوی بچے اور اپنی ساری خوشیاں ان کے دین کے راستے میں لٹا دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو اور ہمارے سب اہل و عیال کو اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہر ایک کی اصلاح فرما، ہر ایک کو اپنی غلطیوں کا احساس نصیب فرما، اپنی کمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔